آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ ریفریجریشن سائیکل سے متعلقہ ہے۔ آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ ریفریجریشن سائیکل کا انٹروڈکشن، نمبر 2 اہم اجزاء مین کمپوننٹس، نمبر 3 ریفریجریشن سائیکل کے مراحل ریفریجریشن سائیکل سٹیپس، نمبر 4 اہم نوٹ۔ تو باری باری ہم اپنے پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ کا تعارف، انٹروڈکشن آف آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ۔ آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو گاڑی کے اندر کے ماحول کو آرام دہ بناتا ہے۔ یہ سسٹم گاڑی کے کیبن سے حرارت اور نمی کو خارج کر کے صاف اور ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا ہے۔ گرمیوں میں جب گاڑی کا اندرونی درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ سسٹم اس اضافی حرارت کو جذب کر کے گاڑی سے باہر خارج کر دیتا ہے، جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور سفر آرام دہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 اہم اجزاء مین کمپوننٹس۔ آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے ریفریجریشن سائیکل میں 5 مین کمپوننٹس ہیں۔ نمبر 1 کمپریسر، نمبر 2 کنڈینسر، نمبر 3 ریسیور ڈرائر، نمبر 4 ایکسپینشن ویلو، نمبر 5 ایواپوریٹر۔ اب ہم باری باری ان 5 کمپوننٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلا کمپوننٹ ہے کمپریسر۔ آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں کمپریسر عموماً انجن بیلٹ یا الیکٹرک موٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ عام کمپریسر کی طرح یہ کمپریسر بھی ایواپوریٹر سے آنے والی کم درجہ حرارت اور کم دباؤ والی بخارات ریفریجرنٹ کو سکشن کے راستے اندر کھینچتا ہے، اسے کمپریس کرتا ہے، اور کمپریشن کے عمل کی وجہ سے ریفریجرنٹ کا نہ صرف دباؤ بڑھ جاتا ہے بلکہ درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ دباؤ اور زیادہ درجہ حرارت والی اس بخارات ریفریجرنٹ کو ڈسچارج لائن کے ذریعے کنڈینسر میں بھیجتا ہے۔ کمپوننٹ نمبر 2 کنڈینسر۔ کنڈینسر گاڑی کے فرنٹ پر ریڈیئیٹر کے قریب لگایا جاتا ہے۔ کمپریسر سے آنے والی زیادہ درجہ حرارت اور زیادہ دباؤ والی ریفریجرنٹ اپنی حرارت باہر کی ہوا میں خارج کرتی ہے اور مائع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ زیادہ دباؤ والی مائع ریفریجرنٹ ریسیور ڈرائر میں داخل ہوتی ہے۔ نمبر 3 کمپوننٹ نمبر 3 ریسیور ڈرائر۔ ریسیور ڈرائر مائع ریفریجرنٹ کو سٹور کرتا ہے، نمی اور آلودگی کو فلٹر کرتا ہے اور صاف مائع ریفریجرنٹ ایکسپینشن والو کو فراہم کرتا ہے، اور یہ صاف مائع ریفریجرنٹ ایکسپینشن والو میں داخل ہوتی ہے۔ کمپوننٹ نمبر 4 ایکسپینشن ویلو۔ ایکسپینشن ویلو زیادہ دباؤ والی صاف مائع ریفریجرنٹ کا دباؤ کم کرتا ہے، اور پریشر کم ہونے سے ریفریجرنٹ کا درجہ حرارت بھی کم ہو جاتا ہے۔ کمپوننٹ نمبر 5 ایواپوریٹر۔ ایواپوریٹر گاڑی کے کیبن کے اندر لگایا جاتا ہے۔ کم دباؤ اور کم درجہ حرارت والی مائع ریفریجرنٹ جب ایواپوریٹر میں داخل ہوتی ہے تو گاڑی کے ایواپوریٹر کے ساتھ لگا ہوا بلور فین کیبن کی ہوا کو کھینچ کر ایواپوریٹر کوائل میں سے گزارتا ہے۔ ہوا جب ایواپوریٹر کوائل سے ٹکراتی ہے تو ٹھنڈی ہو کر کیبن میں سپلائی ہوتی ہے، جس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ جب ریفریجرنٹ کیبن کی حرارت جذب کر کے بخارات میں تبدیل ہو کر سکشن لائن کے راستے دوبارہ کمپریسر میں داخل ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے۔ نمبر 3 ریفریجریشن سائیکل کے مراحل ریفریجریشن سائیکل سٹیپس۔ ریفریجریشن سائیکل درج سٹیپس میں اپنا کام مکمل کرتا ہے۔ سٹیپ نمبر 1 کمپریسر کم پریشر والی ریفریجرنٹ کو کمپریس کر کے ہائی پریشر گرم ریفریجرنٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ سٹیپ 2 ہائی پریشر گرم ریفریجرنٹ کنڈینسر میں داخل ہو کر حرارت خارج کر کے مائع بن جاتی ہے۔ سٹیپ 3 مائع ریفریجرنٹ ریسیور ڈرائر سے گزرتی ہے جہاں نمی اور آلودگی ختم ہو جاتی ہے۔ سٹیپ 4 ایکسپینشن ویلو میں داخل ہو کر ریفریجرنٹ کا دباؤ اور درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ سٹیپ 5 ٹھنڈی مائع ریفریجرنٹ ایواپوریٹر سے حرارت جذب کر کے دوبارہ بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سٹیپ 6 کمپریسر کم دباؤ والی بخارات ریفریجرنٹ کو دوبارہ سکشن کے راستے اندر کھینچتا ہے اور ریفریجرنٹ دوبارہ کمپریسر میں چلی جاتی ہے، اور یہ سائیکل مسلسل جاری رہتا ہے۔ اس طرح آٹو موبائل ایئر کنڈیشنر میں ریفریجرنٹ کمپریسر سے کنڈینسر، کنڈینسر سے ریسیور ڈرائر، ریسیور ڈرائر سے ایکسپینشن ویلو، ایکسپینشن ویلو سے ایواپوریٹر، اور ایواپوریٹر سے دوبارہ کمپریسر میں داخل ہو کر اپنا ریفریجریشن سائیکل مکمل کرتی ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 اہم نوٹ، امپورٹنٹ نوٹ۔ نمبر 1 گاڑی کے اے سی میں عام طور پر R134 سے ریفریجرنٹ چارج ہوتی ہے، جبکہ جدید گاڑیوں کے اے سی میں R1234YF ریفریجرنٹ استعمال ہوتی ہے۔
پوائنٹ 2 کمپریسر عموماً گاڑی کے انجن بیلٹ یا الیکٹرک موٹر کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ 3 آٹو موبائل ایئر کنڈیشننگ سفر کو آرام دہ بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ تھینک یو۔